اللہ تعالیٰ نے پیچھے روزے کے احکام بیان فرمائے، اس کے بعد جہاد کے احکام بیان فرمائے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ حج کے احکامات کو شروع فرما رہا ہے۔ سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ تم حج اور عمرے کو پورا کرو۔ حج اور عمرے کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے احرام باندھ لیا حج کا یا عمرے کا، پھر جب تک تم اسے پوری طرح ادا نہیں کر لیتے اس وقت تک تم احرام مت کھولو۔ عام طور پر بعض عبادات کے اندر، نفلی عبادات میں یہ ہے کہ انسان کو اختیار ہوتا ہے، وہ اسے چھوڑ بھی سکتا ہے، جیسے روزہ ہے۔ آپ نے نفلی روزہ رکھا، آپ کا اختیار ہے، آپ اسے ترک کر سکتے ہیں، لیکن حج میں ایسا نہیں ہے یا عمرے میں ایسا نہیں ہے۔ یہ حج اور عمرہ فرضی ہو یا نفلی ہو۔ فرضی کا مطلب ہے زندگی کا پہلا حج ہو جو فرض ہے، یا پہلا عمرہ ہو جو کہ ایک قول کے مطابق علماء کے نزدیک واجب ہے۔ تو حج ہو یا عمرہ، وجوبی ہو یا استحبابی ہو، کوئی بھی ہو، جب تم نے احرام باندھ لیا تو یہ احرام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنے حج اور عمرے کو پورا کیجیے۔ یعنی آپ احرام باندھے، میقات سے باندھیے، اور پھر کسی بھی طرح اس احرام کو آپ نہیں کھولیں گے الا یہ کہ آپ کے لیے کوئی مجبوری درپیش آ جائے۔ فَإِنْ نُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک دیے جاؤ۔ روک دیے جانے کی اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ روکے جانے سے مراد صرف اور صرف دشمن کی جانب سے روکا جانا ہے، دشمن کے علاوہ اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ روکے جانے کے معنی میں نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف احادیث سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے دشمن روکے، چاہے بیماری، چاہے راستہ بھول جائے، چاہے سواری گم ہو جائے، چاہے انسان کو کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے، کسی طرح کی بھی کوئی رکاوٹ ایسی جو آپ کو حج پر نہیں پہنچا سکتی، وہ حصر کے معنی میں۔ اور اگر کسی انسان کو پہلے سے امید ہو کہ شاید وہ حج پورا نہیں کر سکے گا تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ احرام باندھتے وقت یہ کہے کہ اللہ میں احرام باندھ رہا ہوں لیکن اس نیت کے ساتھ کہ میں حج کروں گا اگر مجھے کسی بیماری نے نہ روکا، اگر جہاں پر میرے اوپر بیماری غالب آ گئی تو میں وہیں پہ کھول دوں گا۔ بہرحال حصر کی، روکے جانے کی یہ سب صورتیں بنتی ہیں۔ اگر تم روک دیے جاؤ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو کچھ آسان ہو ہدی میں سے، یعنی تم جا رہے تھے، جاتے ہوئے تمہیں روک دیا گیا، اب تم آگے نہیں جا سکتے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اس صورت میں آپ ایک جانور اللہ کے راستے میں ذبح کریں گے جہاں پر آپ روک دیے گئے، اگر آپ کو میسر ہو۔ اس سلسلے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد اونٹ کو ذبح کرنا ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سب نے اونٹ ہی تقریباً کیے تھے، اور بعض کہتے ہیں گائے، اور بعض کہتے ہیں کہ بکری۔ واللہ عالم الصواب، اس میں جو راجح بات معلوم ہوتی ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو میسر ہو وہ ذبح کرے۔ اونٹ میسر ہے اونٹ کرے، گائے میسر ہے گائے کرے، اگر ان دونوں کی گنجائش نہیں تو بکری کر لے۔ کس صورت میں؟ جب آپ حج سے روک دیے گئے، روکے جانے کی وجہ چاہے دشمن ہو، چاہے بیماری، چاہے کچھ اور، جب آپ کو رکاوٹ آ گئی، آپ آگے نہیں جا سکتے، پھر آپ وہیں پہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرو اور احرام کھول دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو پیش آیا، آپ کو جب روک دیا گیا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیے، احرام کھول، آپ نے سر منڈوایا، احرام کھولا، آپ نے جانور ذبح کیے، سر منڈوایا، احرام کھول دیا وہیں پر ہی۔ تو اسی طرح اگر جو بندہ ایسا روک دیا جائے
وہ اسی طرح کرے کہ اپنے احرام وغیرہ بھی کھول دے، جانور ذبح کر دے اور بال وغیرہ سر وغیرہ منڈوا لے۔ یہ اس صورت کے اندر ہے جب آپ روک دیے گئے۔ پھر جو میسر ہوگا آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو روک دیا جائے، روک دیے جانے کی دو صورتیں ہیں کہ آپ کو دشمن نے روک دیا، اس نے کہا میں آپ کو آگے نہیں جانے دیتا، جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا۔ تو جب آپ کو روک دیا گیا، اس صورت میں پھر آپ یہ کریں گے کہ آپ وہیں پر احرام کھول دیں گے، اور آپ احرام کھولنے کی وجہ سے ایک جانور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کریں گے، وہ جو آپ کو میسر ہو، اور پھر آپ اپنا سر بھی منڈوا لیں، کیونکہ یہ آپ کو وہاں پر پہنچنے سے ہی روک دیا گیا۔ البتہ اگر آپ کو کوئی بیماری یا کوئی ایسی چیز لاحق ہو جائے، بیماری یا رستہ بھول گئے، یا آپ کے پاس جو سواری تھی وہی لاغر پڑ گئی، اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ آپ کو پہنچا نہیں سکتی، تو اس صورت میں بھی آپ جانور ذبح کریں گے اور اپنا احرام کھول دیں گے، سر منڈوا دیں گے۔ البتہ اگر آپ نے احرام باندھتے وقت ہی یہ شرط لگائی تھی کہ یا اللہ اگر مجھے کوئی رکاوٹ آ گئی تو میں احرام وہیں پہ کھول دوں گا، تو پھر اس شرط لگانے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جانور ذبح نہیں کرنا پڑے گا۔ عام طور پر اگر آپ نے احرام باندھا میقات سے اور آپ حج یا عمرہ نہیں کر سکے، تو پھر آپ کو رستے میں احرام کھولنے کی وجہ سے جانور ذبح کرنا پڑے گا، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر کیا۔ اور وہ جہاں بھی ہو، حرم کی حدود ہو کہ باہر ہو، آپ کو وہیں پر جہاں پر رکاوٹ آئی وہیں پر یہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے احرام باندھتے وقت یوں شرط لگائی، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زباعہ بنت زبیر سے کہا تھا، وہ آپ کے ساتھ حج نہ کر سکی، بیمار تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ العمرۃ فی رمضان تعدیل الحج، اور ایک روایت کے اندر ہے کحج معی او کما قال، رمضان کے اندر عمرہ کرنا ایسے ہے کہ جیسے میرے ساتھ کسی نے حج کیا۔ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حجی واشترطی، تو حج کر اور شرط لگا۔ شرط کیا لگا؟ مطلب جب تو احرام باندھے تو ساتھ یہ کہنا کہ یا اللہ جہاں پر میری بیماری غالب آ گئی میں نے وہیں پہ احرام کھول دینا۔ اگر آپ نے احرام باندھتے وقت یہ کلمہ کہہ کر احرام باندھا، پھر آپ کو جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ ویسے ہی احرام کھول دیں، کیونکہ آپ نے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے یہ بات متعین کر لی تھی احرام باندھتے وقت۔